قال رب اشرح لی صدری، حضرت جی نے کہا پروردگار کھول میرا سینہ. کیوں؟ غصے والے تھے، اور غصے والا آدمی زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. میرا سینہ کھول دے. اب پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو جو کہا الم نشرح لک صدرک، کتنا بڑا احسان. اور مومن کو جو کہا جاتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کتنی بڑی نعمت ہے. سینہ بڑا ہونا چاہیے. سینکڑوں ہزاروں آدمی ہے، کوئی ٹیک لگا ہے، کوئی لیٹا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی وقت سے پہلے روانہ ہو جاتا ہے، ناظموں کے کنٹرول سے باہر ہے، وہ نہیں قابو کر سکتے. ٹھیک ہے، اللہ کے حوالے، ہمارا کیا ہے. رب اشرح لی صدری، سینہ بڑا ہونا چاہیے. الحمدللہ اتنا بڑا ہے کہ پورا صحرا اس میں آ جائے اللہ کے فضل سے. رب اشرح لی صدری، اے پروردگار کھول میرا سینہ، تاکہ فرعون کے غلط دھمکیاں، ناکارہ پراپیگنڈے، زہریلی گفتگو، خطرناک سازشیں، ان سے گھبرا نہ جاؤ. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر دے میرے لیے میرا معاملہ. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کھول دے گرا میری زبان کا. حضرت چھوٹے بچے جب تھے فرعون کے گھر پل رہے تھے، فرعون کی داڑھی پکڑی تھی، وہ سزا دے رہا تھا. بیوی نے وہ ترکیب کی اور حضرت نے آگ کا انگارہ زبان پہ رکھا، اس سے رگیں کھچ گئی. جب غصے ہو جاتے تھے تو لکنت ہو جاتی. لکنت کبھی زیادہ ہوتی ہے. استاد مولانا لطف اللہ کو بہت لیکن اچھے لگتے تھے، باروب تھے بہت. عیدگاہ میں کھڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ کے متعلق فخر رازی نے لکھا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آپ کو گرانی پیش آتی تھی. اوہو مجھے بولنے میں دقت ہو رہی. تقریر رواں دواں اچھی ہے. کھول گرا میری زبان کا، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ سمجھے میری بات. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اس لیے قاری صاحب رات کو پھنس گئے. اور بنا میرے لیے وزیر میرے خاندان کا. جمعیت والوں نے اپنے ملواڑوں کو وزیر بنایا. یہ قدیم دستور ہے، اپنے اپنے لوگوں کو وزیر بناؤ. دیکھو ہارون اخی، یہ ہم قاری صاحب نہیں بول پا رہے تھے، میں نے بول دیے، پھر روانہ ہو گئے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون صحیح ہے. اشدد بھی ازری، مضبوط کرے اس سے میری کمر. واشرکہ فی امری، شریک کر دے میرے معاملے میں. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ آپ کی بہت تسبیح کرے، بہت ذکر کرے. انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. حدیث میں ہے ما دعا احد لاحد کما دعا موسیٰ لاخی ہارون، کسی نے کسی کو اتنا نفع نہیں دیا جیسے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو پیغمبر بنایا. پیغمبر بھی بنایا، لیکن جب بنی اسرائیل بھٹک گئے واپس آئے گا خرابی نہیں ہوگی نہ راکے ہو گئے راولی کارنے کھڑے ہیں. سور اور سڑی خدا کو مصیبت ہے. پیغمبر کو جوڑ کو اچھا بنی اسرائیل خودے کو راوی نہیں ہو گیا. بے مافیا نے وقت توبہ. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. چھچ میں دو عالم تھے، مولانا نصیر الدین غرغشتوی، شیخ الحدیث صاحب، مولانا غلام اللہ خان پنجپیر مولا، مفتی فرید، ان سب کے استاد تھے. مفتی فرید تو بہت بعد میں، بہت چھوٹے ہیں، یہ لوگ بڑے ہیں. مولانا نصیر الدین غرغش تو وہی مولانا حسین علی کے خاص الخاص شاگرد، اور حدیث میں وہ قمر الدین سیالوی کے شاگرد تھے. مولانا کے بھتیجے تھے، اس کا نام تھا مولانا قطب الدین، بہت بڑے مناظر اور منطقی تھے.
لیکن عمر میں مولانا سے شاید 15-20 سال بڑے تھے. چچا چھوٹے اور بھتیجا بڑا. تو ویسے تو چاچا چاچا چاچا، لیکن جب مناظرہ بشوی بے نصیر الدینیا خلق ہوئے اللہ کا نصیر الدینیا بجے تو نہ پوئے گی. آج سے بچے بار ہوئے چاچا سنگات لے سلام علیکم. جب مناظرہ شب مسلم نے سعد الدین مولانا حکم ہو اللہ کا نصیر الدینیا تو مجھے خبر نہ پوئی ہوئی جوڑے. جب قطب الدین براہ راست شاگرد تھے حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی کے، بہت قدیم. اللہ اکبر. چچ کا کوئی قابل عالم سمجھدار وہ چچ کے علماء کے احوال لکھے. چچ اپنے زمانے میں سمرقند و بخارا تھا. قال اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، دے دیا گیا آپ کو آپ کا مانگا ہوئے موسیٰ. یہ جو حضرت نے دعائیں مانگی ہے، اگر کسی کی زبان میں یا بولنے میں دقت ہو یہ صبح و شام پڑھتے رہے انشاءاللہ زبان کھل جائے گی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے احسان کیا تھا آپ پر ایک بار اور. اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے وحی کیا آپ کی والدہ کو، یعنی آپ کی والدہ کے دل میں ڈالا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، دل میں ڈالا ہم نے آپ کی والدہ کے. ما یوحیٰ، وہ جو ڈالا گیا. ان اقذفیہ فی التابوت، ڈال بچے کو صندوق میں. فاقذفیہ فی الیم میں، ڈال صندوق کو دریا میں. فلیلقہ الیم بالساحل، لے جائے گا دریا اس کو کنارے پر. یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، پکڑ لے گا اس کو دشمن جو میرا بھی ہے اور دشمن اس کا بھی. فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بڑا ہو کر کے آپ کی سلطنت برباد کر لے گا. تو اس نے حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں کے یہاں لڑکا نہ چھوڑے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے والدہ کو بہت زیادہ محبت ہوئی. ویسے تو ہر بچے سے ماں محبت کرتی ہے، لیکن آپ کے لیے ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے ڈال دی آپ کے بارے میں محبت اپنے پاس سے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ کی پرورش ہو میری آنکھوں کے سامنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ قبل اس کے کہ فرعون کے پولیس و فوج آ جائے بچے کو لے جا کے قتل کرے. بچے کو صاف ستھرا کر کے دودھ وودھ پلا کے چوما چاٹا اور کپڑے میں لپیٹ کے اور بکس میں رکھا اور بکس کو دریا میں چھوڑ دیا. بحر احمر کا وہ حصہ جو دریائے نیل کہلاتا ہے، اس کا ایک حصہ ساحل سے، جیسے شاہی دربار میں پانی کا انتظام ہوتا ہے، ایک نہر وہاں مڑ گئی اور یہ صندوق پانی میں جا رہا ہے. لکڑی کا صندوق ہے، ڈوب نہیں رہا، بچہ اندر لیٹا ہوا ہے اور وہ صندوق بحکم الہی اس کنارے پہ چلا گیا جہاں کا پانی فرعون کے دربار میں جا رہا تھا. اللہ اللہ. فرعون کی بیوی نے محل سے دیکھا، اس نے حکم دے دیا کہ یہ صندوق پکڑو. صندوق پکڑ لیا، اسے بہترین خوبصورت بچہ نکلا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ماں نے مرنے نہیں دیا. فرعون کی بیوی نے دیکھا تو فریفتہ ہو گئی.